شروع کرتا ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اگر دولت سنبھال سکتے ہو تو کسی بھی نماز کے بعد انا اعطیناک الکوثر سینے پہ ہاتھ رکھ کر پڑھ لیں، ذاتی مکان، گاڑی اور بے تحاشا دولت آ جائے گی انشاءاللہ۔ محترم ناظرین، آج کا قیمتی وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ یہ ایک خاص عمل میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ اس وظیفے کی اتنی برکت ہے کہ آپ کے بگڑے کام سنور جائیں گے۔ آپ کا دولت کا مسئلہ ہے، لڑائی جھگڑے کا مسئلہ ہے، گھر میں تنگ دستی محتاجی ہے، گھر میں لڑائی جھگڑے بہت زیادہ ہیں، اگر کوئی بات نہیں مانتا، یا کاروبار میں برکت نہیں ہے، یا منافع نہیں ہے، یا کاروبار چل نہیں رہا، بس یہ ایک وظیفہ کرنے سے جو معجزات ہوں گے آپ دیکھتے رہ جائیں گے۔ اور کافی لوگ ایسے ہیں جو وظیفہ کر کر کے تھک گئے ہیں، لیکن ان کو کامیابیاں نہیں ملتی۔ ان کے راستے میں اسی طرح کی رکاوٹیں ہیں، اسی طرح کی بندشیں ہیں، تو ان کے لیے بھی یہ عمل ہے، وہ بھی اس وظیفے کو کر لیں۔ انشاءاللہ 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 اللہ پاک ایسا معجزہ فرمائیں گے، اللہ پاک ایسا کرم فرمائیں گے کہ تمام مشکلات، تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ آج کے دن یہ خاص وظیفہ کیجئے۔ اس سورہ کو پڑھنے والا آج تک کبھی کسی حاجت سے محروم نہیں رہا۔ اس آیت کو پڑھنے والے کو مانگنا نہیں پڑتا اور اس سے مل جاتا ہے۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عبداللہ بن قیس، کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانے کے متعلق نہ بتاؤں؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیوں نہیں، ضرور بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم کہو لا حول ولا قوت الا باللہ، نہ گناہ سے بچنے کی ہمت ہے، نہ نیکی کرنے کی طاقت مگر اللہ کی توفیق صحیح ہے۔ بخاری اور مسلم نے اس کو روایت کیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، آج کا یہ جو وظیفہ ہے، اس کو کتنی تعداد میں پڑھنا ہے، کس وقت پڑھنا ہے، اور اس وظیفہ پڑھنے سے کیا کیا فوائد آپ کو ملیں گی، آج کی اس خاص ویڈیو میں ہم آپ کو اس کے متعلق سب کچھ بتائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، اے لوگو، اتنی عبادت کرو جو قابل برداشت ہو، کیونکہ اللہ ثواب دینے سے نہیں رک سکتا یہاں تک کہ تم خوف عبادت کرنے سے اکتا جاؤ گے۔ اب آپ نے اس سورہ کو کیسے پڑھنا ہے، کس ترتیب سے پڑھنا ہے، یہ اب طریقہ کار جان لیجئے۔ جب تک آپ کو طریقہ کار نہیں پتا ہوگا پھر عمل اثر نہیں کرے گا۔ کچھ خاص احتیاط ہوتی ہیں، تو اب اس کا طریقہ کار جان لیجئے۔ احتیاط میں سب سے پہلے یہ ہے کہ وقت آپ نے اس عمل کو کب کرنا ہے۔ دیکھیے، آپ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، تہجد کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہو، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ جب بھی آپ کو وقت ملتا ہے آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہو، اور اس میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ کوئی بھی مرد کر سکتا ہے، کوئی بھی عورت کر سکتی ہے، کوئی بھی بچہ کر سکتا ہے۔ اکثر کچھ مردوں کو بھی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے، کیونکہ مرد بیچارے اپنی بیوی بچوں کے لیے، اپنا گھر پالنے کے لیے بائے محنت مشقت کرتے ہیں۔ اسی طرح کچھ عورتوں کو بھی بہت سے مسائل سے دوچار ہونا پڑتا ہے، وہ بھی اس عمل کو کر سکتی ہیں، اور لازمی کریں تاکہ آپ کی زندگیوں میں آسانیاں آئیں۔ جو بھی آپ کا مسئلہ ہے، بس آپ نیت رکھ کر یہ پڑھو گے، یہ عمل کرو گے، تو آپ کے مسائل ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اس وظیفے کی برکت سے اللہ پاک کی خصوصی رحمت ہوگی۔ عورتیں اس کو خاص ایام میں بھی کر سکتی ہیں، اس میں بھی کوئی پابندی نہیں ہے۔ اگر پہلے آپ کوئی عمل کرتے ہیں، کوئی وظیفہ کرتے ہیں، کوئی تسبیح کرتے ہیں، اس کے فوراً بعد بھی اس عمل کو کیا جا سکتا ہے، اس میں بھی کوئی پابندی نہیں ہے۔ وقت کو مد نظر رکھ کے وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ وظیفے کا حصہ ہے، آپ نے لازمی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ درود شریف پڑھیں گے،
ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود پاک آپ نے 7 بار پڑھنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر، اور اگر کسی میرے بہن بھائی کو یہ درود پاک نہیں آتا، کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں جو اس کو آتا ہے، اور اگر کوئی بھی نہیں آتا تو اتنا کہہ سکتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے بعد آپ نے یہ سورہ انا اعطیناک الکوثر پڑھنی ہے۔ قرآن پاک کی سورہ کوثر کے نام سے بھی جانی جاتی ہے۔ اس سورت کو آپ نے کب پڑھنی اور کیسے پڑھنی ہے، کتنی بار پڑھنی ہے، سب طریقہ بتاؤں گا انشاءاللہ۔ جب آپ اس وظیفے کو کریں گے یہ سب پریشانیاں آپ کے اوپر سے دور ہو جائیں گی۔ اللہ پاک اسی سورت میں ہمیں یہ آگاہ بھی کر رہے ہیں کہ ہم غمگین اور اداس نہ ہوں، کیونکہ ہر مصیبت کے بعد آسانی ہوتی ہے۔ لہٰذا اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے دین پر ایمان رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر کامل بھروسہ رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے کلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں پر مکمل یقین رکھتا ہے، تو وہ مصیبت کے بعد آسانی ضرور دیکھے گا، اور اس کی زندگی میں تنگی کے بعد خوشحالی ضرور آئے گی۔ آپ نے اس سورت کو صرف 21 بار سینے پر ہاتھ رکھ کر پڑھنا ہے، اچھی طرح پڑھنا ہے، اور جب آپ اس کو پڑھیں گے آپ کے ذہن میں آپ کے مقصد ہوں، جو آپ کے لیے مشکلات بنی ہوئی ہیں، جو آپ کی حاجتیں ہوں، آپ یقیناً اسی نیت سے ہی کریں گے کہ آپ کے تمام مسائل دور ہو جائیں۔ اب آپ نے وہیں بیٹھے جگہ چھوڑے بغیر لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، صرف اتنا پڑھنا ہے کہ میں پورے یقین کامل سے کہتا ہوں کہ میں اس پورے یقین کامل سے کہتا ہوں کہ اس تسبیح کو ہر کوئی جانتا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کا مطلب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ کو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پڑھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا مطلب جانتے ہو کیا ہے؟ میں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوب جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ہی ارشاد فرمایا اس کا مطلب یہ ہے گناہ سے پھرنے کی طاقت نہیں مگر اللہ کی حفاظت سے، اور اللہ کی عبادت کرنے کی قوت نہیں مگر اللہ کی مدد سے، اور فرمایا جو بندہ ہر وقت استغفار کرتا رہتا ہے اللہ اس کی ہر مشکل آسان کر دیتا ہے اور ہر غم دور کر دیتا ہے، اور ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے کہ جہاں سے اس کا کوئی گمان نہیں ہوتا۔ اس کی آپ نے 100 دانوں کی ایک تسبیح کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے، سبحان اللہ یا رب کریم، یا اللہ آپ کو اپنی شان کریمی کا واسطہ ہم گناہ گاروں پر اپنے گھر کے دروازے بند نہ کر، ہم سیاہ کار ہیں لیکن ہے تو تیرے ہی بندے، اس سوا ہمارا کوئی سہارا نہیں، یا ذا الجلال والاکرام ہم تجھ سے اپنے ہر گناہ کی معافی مانگتے ہیں جو تنہائی میں کیا یا محفل میں کیا، نادانی میں کیا یا انجانے میں، یا اللہ اپنی شان کریمی کے صدقے، اپنے کعبہ کے عظمت کے صدقے ہمیں معاف کر دے۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور کمنٹ کریں، اللہ ہم سب کا ہمیں و ناصر ہو۔ میں اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ضرور ملاقات ہوگی۔ فی امان اللہ۔